بریگزٹ کیا ہے؟ بریگزٹ مختصراً برطانوی اخراج سے مراد یورپی یونین سے برطانیہ کا انخلاء ہے۔ یورپی یونین سے نکلنے کا فیصلہ 23 جون 2016 کو ہونے والے ریفرینڈم کا نتیجہ تھا، جس میں برطانیہ کے 51.9% ووٹروں نے یورپی یونین چھوڑنے کے حق میں ووٹ دیا۔ اس نتیجے نے برطانوی تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا اور برطانیہ، یورپی یونین اور عالمی سیاسی منظرنامے پر اس کے دورس اثرات مرتب ہوئے۔ بریگزٹ کی ایک جامع تفہیم فراہم کرنے کے لیے ہم اس کے پس منظر، اہم واقعات، محرکات، مذاکرات اور ممکنہ نتائج کا جائزہ لیں گے۔ بریگزٹ کا پس منظر ایسے بیان کیا جائے کہ بریگزٹ کی جڑیں یورپی یونین کے ساتھ برطانیہ کے پیچیدہ تعلقات میں تلاش کی جا سکتی ہے۔ برطانیہ نے 1969 میں یورپی یونین کے پیشرو یورپی اقتصادی برادری EEC میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد کئی عرصے تک یوروسیپٹک جذبات نے زور پکڑا، جس کے نتیجے میں EU کی رکنیت پر ریفرینڈم کا مطالبہ ہوا۔ اس کا ریفرینڈم ہوا جو کہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے تحت کنزرویٹو پارٹی نے اپنی 2015 کے انتخابی منشور میں یورپی یونین کی رکنیت پر ریفرینڈم کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ کیمرون کا مقصد یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت کے معاملے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنا تھا۔ ریفرینڈم 23 جون 2016 کو ہوا تھا اور ووٹرز کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تھا کہ کیا برطانیہ کو یورپی یونین کا رکن رہنا چاہیے یا یورپی یونین چھوڑ دینا چاہیے۔ رائے دہندگان کی اکثریت نے بریگزٹ کے عمل کو متحرک کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے کا انتخاب کیا۔ یورپی یونین سے نکلنے کا باقاعدہ عمل یورپی یونین کے مادے کے آرٹیکل 50 کی درخواست کے ساتھ شروع ہوا۔ 29 مارچ 2017 کو وزیر اعظم تھریسا مے نے آرٹیکل 50 کو باضابطہ طور پر متحرک کیا، جس نے برطانیہ کے لیے یورپی یونین کے ساتھ انخلاء کی شرائط کے حوالے سے ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے 2 سال کی بات چیت کی مدت کا آغاز کیا۔ اس مدت کو بعد میں 31 اکتوبر 2019 تک بڑھا دیا گیا اور پھر 31 جنوری 2020 تک بڑھا دیا گیا۔ دوستو، اس طرح ریفرینڈم کے بعد 4 سال ایسے ہی معاہدوں کی نظر ہو گئے۔ برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات پیچیدہ اور متنازع تھے، کیونکہ تنازعات کے اہم نکات میں یونائٹڈ کنگڈم، یورپی یونین، تجارتی تعلقات کا مستقبل کیا ہوگا، برطانیہ میں یورپی یونین کے شہریوں کی حیثیت کیسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ان مذاکرات کی قیادت وزیر اعظم تھریسا مے اور بعد میں ان کے جانشین بورس جانسن نے کی۔ انخلاء کا معاہدہ۔ مہینوں کی بات چیت کے بعد برطانیہ اور یورپی یونین انخلاء کی شرائط پر ایک معاہدے پر پہنچ گئے۔ دستبرداری کا معاہدہ 3 اہم اجزاء پر مشتمل تھا: یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ میں یورپی یونین کے شہریوں کے حقوق اور یورپی یونین میں برطانیہ کے شہریوں کے حقوق، مالی سیٹلمنٹ اور آئرش سرحدی مسئلہ۔ سب سے زیادہ متنازع پہلو میں سے ایک آئرش سرحد کے لیے بیک اسٹاپ حل تھا، جس کا مقصد شمالی آئرلینڈ، جو کہ برطانیہ کا حصہ ہے، اور جمہوری آئرلینڈ، ایک یورپی یونین کی رکن ریاست، کے درمیان سخت سرحد کی تشکیل کو روکنا تھا۔ دوستو، آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بریگزٹ کے ان معاہدوں کو سب سے زیادہ پارلیمانی چیلنجز کا سامنا رہا۔ دستبرداری کے معاہدے پر عمل درآمد کا راستہ ہموار نہیں تھا۔ وزیر اعظم مے کو برطانیہ کی پارلیمنٹ سے معاہدے کی منظوری حاصل کرنے میں اہم چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس معاہدے کو بریگزٹ کے حامی اور حامی ممبران پارلیمنٹ MPs دونوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں پارلیمانی ووٹوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں 3 مواقع پر معاہدے کی تاریخی شکست بھی شامل ہے۔ ان چیلنجوں کا نتیجہ بالآخر وزیر اعظم تھریسا مے کے مساوی ہونے اور بورس جانسن کے وزیر اعظم بننے کی صورت میں نکلا۔ بریگزٹ ڈے۔ متعدد تاخیر اور تصحیح کے بعد 31 جنوری 2020 کو UK کی یورپی یونین سے باضابطہ علیحدگی ہوئی۔ اس دن نے یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت کے خاتمے کو نشان زد کیا، جس سے ایک عبوری دور شروع ہوا۔ اس دور کے دوران برطانیہ نے یورپی یونین کے قوانین پر عمل کرنا جاری رکھا تاکہ مستقبل کے تجارتی معاہدے پر بات چیت کر سکے۔ دوستو، ذرا سوچیں کہ اگر برطانیہ کو یورپ سے الگ ہی ہونا تھا یا یورپ کے ساتھ الحاق سے انہیں نقصان تھا، تو کیا وجہ بنی کہ برطانیہ یورپی یونین کا رکن بنا؟ برطانیہ کا یورپی یونین کا رکن بننے کا فیصلہ مختلف عوامل پر تھا۔ ان عوامل میں اقتصادی تحفظات، جغرافیائی سیاسی تحفظات، امن اور استحکام کی خواہش، بڑھے ہوئے عالمی اثر و رسوخ کا تصور اور دیگر یورپی ممالک کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعاون کے ممکنہ فوائد شامل تھے۔ اس جواب میں ہم کچھ اہم وجوہات کا جائزہ لیں گے کہ برطانیہ نے یورپی یونین میں رکنیت کیوں مانگی۔ اور ایک وجہ تو اقتصادی تحفظات تھے، کیونکہ برطانیہ کے یورپی یونین میں شامل ہونے کے بنیادی محرکات میں سے ایک اقتصادی فوائد کی توقع تھی۔ یورپی یونین نے برطانیہ کو ایک بڑی اور خوشحال سنگل مارکیٹ تک رسائی کی پیشکش کی، جس نے تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے تھے۔ اس رکنیت نے سامان، خدمات، سرمایہ اور یورپی یونین کے اندر لوگوں کی آزاد نقل و حرکت میں سہولت فراہم کی۔
جس سے بغیر کسی رکاوٹ کے تجارتی ماحول پیدا ہوا۔ برطانیہ کا خیال تھا کہ یورپی یونین میں شمولیت سے مارکیٹ تک رسائی، برآمدی مواقع اور غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، جس سے اقتصادی ترقی اور خوشحالی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد برطانیہ اقتصادی طور پر بدحال ہو گیا تھا۔ اگر جغرافیائی سیاسی تحفظات کی بات کریں تو یہ بھی ایک اہم فیکٹر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ برطانیہ کے یورپی یونین میں شامل ہونے کے فیصلے کے وقت یورپ ابھی دوسری جنگ عظیم کی تباہی سے ابھر رہا تھا۔ برطانیہ نے یورپی ممالک انضمام کو خطے میں استحکام، امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا۔ یورپی یونین میں شرکت کر کے یونائیٹڈ کنگڈم کا مقصد مشترکہ اقدار اور تعاون پر مبنی ایک متحد اور پرامن یورپ کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ یورپی یونین میں رکنیت کو اجتماعی سلامتی کو فروغ دینے، تنازعات کو روکنے اور پڑوسی ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مستحکم کرنے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ دوستو، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ برطانیہ جو کہ خود تاریخی طور پر ایک عالمی طاقت تھی، اس نے بین الاقوامی سطح پر اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کی کوشش کی۔ یورپی یونین میں شمولیت کو برطانیہ کے یورپی اور عالمی معاملات کی تشکیل میں مضبوط آواز کے طور پر دیکھا گیا۔ ایک بڑی یونین کے حصے کے طور پر یونائیٹڈ کنگڈم کا خیال تھا کہ وہ بین الاقوامی مذاکرات اور فیصلہ سازی کے عمل میں اپنے مفادات اور اقتدار کو فروغ دینے کے لیے اپنے معاشی اور سیاسی اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یورپی یونین کی رکنیت نے برطانیہ کو ایک ایسے بلاک کا حصہ بننے کی اجازت دی جو ممکنہ طور پر تجارت، موسمیاتی تبدیلی اور سلامتی جیسے عالمی مسائل پر زیادہ اثر ڈال سکتا ہے۔ ریگولیٹری الائنمنٹ اور معیارات۔ یورپی یونائٹڈ میں رکنیت کا مطلب یہ تھا کہ یورپی یونین یونائٹڈ کنگڈم کے مشترکہ ضوابط اور معیارات کو اپنائے گا اور ان کے ساتھ موافقت کرے گا۔ اس کے کئی سمجھے جانے والے فوائد تھے۔ سب سے پہلے اس نے کاروبار کے لیے ایک تو برابری کے میدان کو یقینی بنایا، کیونکہ وہ یورپی یونین میں مستقل قوانین کی پابندی کریں گے، تجارت اور مسابقت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کم کریں گے۔ دوسرا، اس نے صارفین کے تحفظ، مالیاتی معیارات اور کارکنوں کے حقوق کے لیے ایک فریم ورک فراہم کیا۔ یورپی یونین کی ریگولیٹری فریم ورک کو مصنوعات کی حفاظت، مالیاتی پائیداری اور سماجی بہبود کو بڑھانے کے طریقے کے طور پر دیکھا گیا۔ یورپی یونین کے رکن کے طور پر یونائیٹڈ کنگڈم کو مختلف فنڈنگ پروگراموں اور علاقائی ترقی، تحقیق، اختراعات، سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیے گئے اقدامات تک رسائی حاصل تھی۔ یورپی یونین کے فنڈز بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں، تعلیم، تحقیق اور ترقی اور پسماندہ علاقوں کے لیے سپورٹ میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیے گئے۔ برطانیہ کا خیال تھا کہ یورپی یونین کے فنڈز تک رسائی علاقائی تفاوت کو ختم کرنے اور ملک کے کم خوشحال علاقوں میں اقتصادی ترقی کو تیز کرنے میں مدد دے گی۔ نقل و حرکت اور ثقافتی تبادلے کی آزادی۔ یورپی یونین کی رکنیت نے برطانیہ کو تحریک کی آزادی کے اصول میں حصہ لینے کی اجازت دی، جس نے برطانوی شہریوں کو یورپی یونین کے دیگر رکن ممالک میں رہنے، کام کرنے، تعلیم حاصل کرنے اور ریٹائر ہونے کے قابل بنایا۔ اس نے ثقافتی تبادلے میں سہولت فراہم کی، تعلیمی مواقع میں اضافہ کیا اور افراد کو یورپی یونین میں ملازمت کے حصول کے لیے زیادہ لچک فراہم کی۔ اسی طرح برطانیہ نے یورپی یونین کے دیگر ممالک سے ہنرمند کارکن، طلباء اور سیاحوں کی آمد سے استفادہ کیا، اس کی معیشت میں حصہ ڈالا اور اس کے ثقافتی تنوع کو تقویت بخشی۔ تعاون اور یکجہتی۔ یورپی یونین میں رکنیت دیگر یورپی ممالک کے ساتھ تعاون اور یکجہتی کے عزم کی نمائندگی کرتی ہے۔ برطانیہ نے خود کو ایک وسیع یورپی برادری کے حصے کے طور پر دیکھا جو مشترکہ اقدار اور خواہشات کا اشتراک کرتا ہے۔ یورپی یونین کی رکنیت نے مشترکہ چیلنجوں جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی، دہشت گردی، سرحد پار جرائم اور صحت عامہ کے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پیش کیا۔ برطانیہ نے باہمی تعاون سے کام کرنے کی کوشش کی۔ برطانیہ کے لیے بریگزٹ کے کیا فوائد ہیں؟ برطانیہ کے لیے بریگزٹ کے فوائد 2016 میں ریفرینڈم کے بعد سے بحث اور قیاس آرائیوں کا موضوع رہے ہیں۔ یورپی یونین چھوڑنے کے حامیوں کا کہنا تھا کہ بریگزٹ سے برطانیہ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، جبکہ ناقدین نے ممکنہ منفی نتائج کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اس جواب میں ہم برطانیہ کے لیے بریگزٹ کے عام طور پر بیان کردہ فوائد میں سے کچھ کو تلاش کریں گے، جن میں سے خود مختاری اور حکمرانی۔ بریگزٹ کے حق میں مرکزی دلائل میں سے ایک خود مختاری کی بحالی تھی۔ حامیوں نے دلیل دی کہ یورپی یونین چھوڑنے سے برطانیہ کو اپنے قوانین، ضوابط اور سرحدوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ برطانیہ اب یورپی یونین کے معاہدوں اور ہدایات کا پابند نہیں رہے گا، جو اسے تجارت، امیگریشن اور گھریلو پالیسیوں جیسے مسائل پر آزادانہ فیصلے کرنے کے قابل بنائے گا۔ حامیوں کا خیال تھا کہ اس سے جمہوری احتساب میں اضافہ ہوگا اور برطانیہ کو اپنے قوانین اور ضوابط کو اپنی مخصوص ضروریات اور ترجیحات کے مطابق بنانے کا موقع ملے گا۔ تجارتی مواقع۔ بریگزٹ کے حامیوں نے استدلال کیا کہ یورپی یونین چھوڑنے سے یونائیٹڈ کنگڈم کو یورپی یونین سے باہر کے ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر بات چیت کے لیے زیادہ لچک ملے گی۔
यूरोपीय यूनियन के रुकन के तौर पर यूरोपीय यूनियन यूनाइटेड किंगडम की मुश्तरका तजारती पॉलिसियों का हिस्सा था, जिसने इनफरादी तजारती माहदों को कायम करने की अपनी सलाहियत को महदूद कर दिया। यूरोपीय यूनियन छोड़ने से बरतानिया को अपने मखसूस इक्तसादी मफादात के मुताबिक अपने तजारती माहदों पर अमल करने की आज़ादी होगी। ब्रेक्जिट के हामियों ने चीन, भारत और अमेरिका जैसी तेजी से तरक्की करती हुई मईशतों के साथ मुमकिन तजारती मौक़े की तरफ इशारा किया। रेगुलेटरी खुद मुख्तारी। यूरोपीय यूनियन छोड़ने से बरतानिया अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर सकेगा। कारोबारी अदारों पर बोझल स्वाबत मुसलत करने के लिए यूरोपीय यूनियन को अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि जिद्दत इक्तसादी तरक्की को रोका जाता है। ब्रेक्जिट के हामियों ने दलील दी कि यूरोपीय यूनियन से बाहर बरतानिया ज़्यादा लचकदार और कारोबार के लिए दोस्ताना रेगुलेटरी माहौल अपना सकता है, जिससे गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब किया जा सकता है। ये मुमकिन तौर पर कारोबारी अदारों के लिए तामील के अखराजात को कम कर सकता है और आलमी मंडियों में मुसाबकती फ़ायदा फराहम कर सकता है। बजट का कंट्रोल। ब्रेक्जिट का एक और फ़ायदा जो अक्सर जिक्र किया जाता है वो यूरोपीय यूनियन में बरतानिया के माली तावन पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की सलाहियत थी। एक रुकन रियासत के तौर पर बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन के बजट में खातिर ख्वाह माली तावन किया। ब्रेक्जिट के हामियों ने दलील दी कि यूरोपीय यूनियन छोड़ने से बरतानिया इन फंड्स को घरेलू तरजीहात जैसे कि सेहत की देखभाल, तालीम, बुनियादी ढांचे और इलाकाई तरक्की की तरफ ले जा सकेगा। हामियों का ख्याल था कि यह बढ़ती हुई माली खुद मुख्तारी बरतानिया को हदफी सरमायाकारी करने और घरेलू ज़रूरियात को ज़्यादा मौसम तरीके से हल करने के काबिल बनाएगा। इमिग्रेशन और बॉर्डर कंट्रोल। इमिग्रेशन के बारे में खदशात ब्रेक्जिट बहस में मरकजी हैसियत रखते थे। वकला ने दलील दी कि यूरोपीय यूनियन छोड़ने से बरतानिया को अपनी सरहदों पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल हो जाएगा और अपनी मखसूस ज़रूरियात और तरजीहात की बुनियाद पर इमिग्रेशन के निज़ाम को नाफिज करने की सलाहियत हासिल हो जाएगी। ब्रेक्जिट के हामियों का ख्याल था कि उससे बरतानिया दुनिया भर से हुनरमंद कारकुनों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकेगा, जबकि बेकाबू इमिग्रेशन के बारे में अवामी खदशात को भी दूर कर सकेगा। मज़ीद बराम यूरोपीय यूनियन छोड़ने से बरतानिया को पनाह गज़ीनों के हवाले से अपनी कवानीन और पॉलिसियाँ कायम करने का मौका मिलेगा। घरेलू पॉलिसियों में लचक। ब्रेक्जिट के हामियों ने बरतानिया के लिए ऐसी मुल्की पॉलिसियों पर अमल करने के मौके पर रोशनी डाली जो इनके कौमी मफादात और अवामी तरजीहात के साथ ज़्यादा करीबी से अहम आंग हों। इन्होंने दलील दी कि यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के लिए बरतानिया को ऐसी पॉलिसियाँ अपनाने की ज़रूरत है जो ज़रूरी नहीं कि इसके बेहतरीन मफाद में हों। यूरोपीय यूनियन छोड़कर यूनाइटेड किंगडम अपने इक़्तिसादी, समाजी और माहौलियाती तरजीहात के मुताबिक पॉलिसियाँ डिज़ाइन और लागू कर सकता है। इसमें ज़राअत, माहिकीरी, टैक्सेशन और लेबर कवानीन जैसे शोबों में ज़्यादा लचक शामिल हो सकती है, जिससे यूके के यूरोपीय यूनियन की वसी पॉलिसियों की पाबंदियों के बगैर अपना मुस्तक़बिल खुद तश्कील देने का मौका मिल सकता है। कानूनी दायरा इख्तियार का दोबारा दावा करना। यूरोपीय यूनियन छोड़ने से बरतानिया का मुकम्मल कानूनी दायरा इख्तियार बहाल हो जाएगा, जैसा कि हामियों ने इस्तदलाल किया कि यूरोपीय यूनियन की रुकनीत में बरतानिया के कानूनी निज़ाम को यूरोपीय यूनियन कानूनी और यूरोपीय अदालत इंसाफ ECJ के महतहत करना शामिल है। ब्रेक्जिट के हामियों ने उसे बरतानिया की अदालती आज़ादी को मजबूत करने और इस बात को यकीनी बनाने के मौके के तौर पर देखा कि मुल्क को मुतासर करने वाले कानूनी मामलात पर बरतानिया की अदालतों का हतमी फैसला है। इनका ख्याल था कि इससे असूल को तक़वियत मिलेगी। ये तो थे यूरोप से अलग होने के बरतानिया के बेशुमार फ़ायदे, लेकिन यहीं बरतानिया के लिए ब्रेक्जिट के बहुत सारे नुकसानात भी थे। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने के फैसले, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है, ने मुल्क के लिए मुमकिन नुकसानात और मनफी नताइज के बारे में खदशात को जन्म दिया। नाक़दीन का कहना है कि ब्रेक्जिट के मईशत, तजारत, सरमायाकारी, इमिग्रेशन, सलामती और ख़ुद बरतानिया के इत्तेहाद पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इस जवाब में हम बरतानिया के लिए ब्रेक्जिट के आम तौर पर बयान करदा नुकसानात में कुछ को तलाश करेंगे। इक़्तिसादी असर। ब्रेक्जिट के इर्द गिर्द एक बड़ी तशवीश इसका मुमकिन इक़्तिसादी असर है। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के निकलने से तजारती तलक़ात में खलल पड़ सकता है, तजारती रुकावटें बढ़ सकती हैं और इसके नतीजे में मार्केट तक रसाई में कमी वाक़ हो सकती है। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत करते वक्त बरतानिया को महसूलात और नॉन टैरिफ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, जो बरामदी मुसाबकत को रोक सकता है और सप्लाई चेन में खलल डाल सकता है। मज़ीद बरा यूरोपीय यूनियन छोड़ने से गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी FDI पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कंपनियां गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और यूरोपीय यूनियन मार्केट तक रसाई के मुमकिन नुकसान की वजह से यूके में मुंतकली या कम सरमायाकारी का इंतखाब कर सकती है। तजारती रुकावट। यूरोपीय यूनियन की सिंगल मार्केट और कस्टम यूनियन का हिस्सा होने की वजह से यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के साथ बगैर रगड़ के तजारत से फ़ायदा उठाने का मौका मिला।
ब्रेक्जिट सरहदों पर कस्टम चेक, रेगुलेटरी रुकावटों और ब्यूरोक्रेसी में इजाफे के अमकान को मुतारफ कराती है, जो मुमकिन तौर पर सरहद पार तजारत में मसरूफ कारोबार के लिए तखीर और खर्चात में इजाफे का बाइस बनती है। खिदमात जो कि बरतानिया की मईशत का एक अहम हिस्सा है को यूरोपीय यूनियन में मार्केट तक रसाई में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मालियाती खिदमात, पेशा वराना खिदमात और डिजिटल खिदमात जैसे शोबों पर असर पड़ता है। गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और सरमायाकारों का इत्मीनान। ब्रेक्जिट ने काफ़ी हद तक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को मुतारफ कराया है क्योंकि मुस्तकबिल के यूरोपीय यूनियन यूनाइटेड किंगडम मुतलकात की सही शराइत पर अभी बातचीत जारी है। गैर यकीनी सूरत-ए-हाल सरमायाकारों के इत्मीनान को कमज़ोर कर सकती है, जिसके नतीजे में कारोबारी सरमायाकारी में कमी और इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार कम हो सकती है। कारोबार को बाखैर सरमायाकारी के फैसले करने के लिए इस्तेहकाम और पेशन गोई की ज़रूरत होती है और तवील मुज़ाकराती और ब्रेक्जिट के गैर यकीनी नताइज ने सरमायाकारी की मनसूबाबंदी और फैसला साजी के लिए एक चैलेंजिंग माहौल पैदा किया है। कलीदी शोबों पर असर। ब्रेक्जिट से बरतानिया की मईशत के कई अहम शोबे मनफी तौर पर मुतासर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑटोमेटिक इंडस्ट्री, जो कि यूरोपीय यूनियन में मरबूत सप्लाई चेन्स पर इंसार करती है, कस्टम चेक और मुमकिन टैरिफ की वजह से रुकावट का सामना कर